تیری محبتوں کو قرار دو۔ قصہ نمبر 17۔ تھوڑی ہی دیر ہو گئی جب کار کے ایک شیشے پر زوردار دھماکے سے کسی نے بڑا سا پتھر اٹھا کر دے مارا کہ شاہجہاں کا ڈر کے مارے دل اچھل کر حلق میں آ رہے سے سانس بھی قطع ہو گئے۔ غازی کو آواز لگانا چاہتی تھی پر اس کی آواز ہی گلے میں دب گئی تھی۔ تبھی کسی نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کی کلائی پکڑتے کھینچا تو وہ ہوش میں آئے۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ تھر تھر کانپتے اس کے چہرے کی رنگت بھی زرد ہو گئی تھی۔ اس شخص نے اپنے چہرے پر ماسک پہن کے رکھا ہوا تھا اس لیے شاہجہاں سے پہچان نہ پائی۔ چلو۔ اس شخص نے شاہجہاں کو ایک جھٹکے سے پکڑ کر باہر کھینچا کہ شاہجہاں کو ایسا لگا جیسے اس کا بازو نکل گیا ہو۔ نہیں، مجھے نہیں جانا۔ شاہجہاں نے روتے ہوئے خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کی۔ اس شخص کی ہاتھ گرفت میں بہت سخت تھی۔ چلو۔ اس نے شاہجہاں کی چیخوں پر کوئی بھی دھیان نہ دیا اور اسے گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ وہاں کھڑا ہر شخص پاشا کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر ڈر کے مارے کسی نے شاہجہاں کی مدد نہ کی۔ ہر شخص دنگ سا کھڑا بس تماشا دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد غازی گاڑی کے پاس آیا تو گاڑی کی حالت دیکھتے شاہجہاں کو نہ پا کر زمین آسمان گھومتے محسوس ہوئے۔ شاہجہاں کہاں ہو؟ غازی نے پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے اسے ڈھونڈا۔ اسے لگا کہ وہ شاہجہاں کو کھو چکا ہے۔ ہر شخص سے پکڑ پکڑ کر پوچھا پر کوئی بھی بولنے کو تیار نہ تھا۔ غازی کے دل کی دنیا اجڑ رہی تھی۔ شاہجہاں کو نہ پا کر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے دن سے رات ہو گئی کہ وہ تھکے ہوئے جواری کی طرح زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا چیخ چیخ کر رو دیا۔ شاہجہاں کہاں ہو یار؟ وہ 6 فٹ کا اونچا لمبا سا مرد آدھی رات کے بہر رو رہا تھا کہ کوئی اسے اس کی حالت میں دیکھ لے تو ترس کھائے بغیر نہ رہ سکے۔ تبھی ایک خیال اس کے دماغ میں کندھا تو اس نے فٹافٹ موبائل نکال کر کسی کا نمبر ڈائل کیا۔ عمر میری بات سنو۔ اور پھر غازی نے عمر سے ساری بات کی تو عمر نے بتایا کہ انہیں پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی کہ پاشا شاہجہاں کو لے کر رفو چکر ہو گیا ہے۔ جلد بازی میں مجھے یاد نہیں رہا تمہیں بتانا اس وقت پوری پولیس فورس آرمی پاشا کو ڈھونڈ رہی ہے۔ عمر نے اسے بتایا تو غازی کے غصے کے باعث دماغ کی رگیں تن گئیں کہ اسے پہلے یہ خیال کیوں نہ آیا کہ یہ حرکت پاشا کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے۔ غازی نے عمر کو چند ضروری ہدایات دیں اور کال ڈراپ کرتے جیب میں رکھا اور کچھ سوچتے اٹھ کھڑا ہوا۔ پاشا نے شاہجہاں کو گھسیٹتے اسے لا کر ایک کمرے میں زور سے زمین پر پھینکا تو شاہجہاں خود کو سنبھال نہ پائی اور لڑکھڑا کر دور جا گری۔ کون ہیں آپ؟ مجھے کیوں لائے ہیں؟ شاہجہاں خوف ڈر سے روتے ہوئے پاشا سے بولی تو پاشا نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹا دیا۔ شاہجہاں پاشا کا چہرہ دیکھتے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنی دوڑ گئی تھی۔
بے سختہ اسے اپنی جان کی نہیں عزت کی پرواہ تھی۔ ڈر سے کانپتے اس نے اپنے بڑے سے دوپٹے کو خود کانپتے ہاتھوں سے پھیلایا۔ پائشہ شاہنشاہ کو دیکھتے زور سے ہنس دیا اور اس کے پاس آتے ایک جھٹکے سے اس کے بال اپنی مٹھی میں جگرتے غصے سے گرایا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ بچ جاؤ گی مجھ سے؟ ہاں، تمہارا وہ شوہر غازی اب دیکھنا کیسے تڑپتا ہے۔ پل پل نہ تڑپایا اسے تو کہنا اب جو حشر میں تمہارا کروں گا نہ غازی دیکھ دیکھ کر تمہیں اپنی موت کی بھیک مانگے گا۔ پائشہ نے اس کے بال اتنی زور سے جگر رکھے تھے کہ شاہنشاہ کے بے اختیار آنسو گالوں پر بہہ نکلے۔ نہ 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 میری جان، روتے نہیں ہیں، ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ پائشہ نے ایک ہاتھ سے شاہنشاہ کے چہرے سے آنسو صاف کرتے کہا۔ اپنے چہرے پر پائشہ کے ہاتھ کو دیکھتے شاہنشاہ اپنا سر جھکانے لگی۔ اسے اس وقت اپنی موت پائشہ کی صورت میں دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی شاید قسمت اس پر ترس آ گیا تھا کہ باہر سے کسی نے اسے آواز دے ڈالی اور وہ شاہنشاہ کو زمین پر پٹکتے باہر کی طرف چل دیا۔ شاہنشاہ زمین پر اوندھے منہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ غازی کہاں ہے؟ آپ آ جائیں پلیز۔ شاہنشاہ روتے ہوئے غازی کو بلا رہی تھی جسے گھر میں کسی نے پھولوں کی جھڑی سے بھی نہ چھویا تھا۔ پائشہ جیسے درندے کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ اس کو اسلام آباد میں ہی ہے تو کیوں نہیں؟ ملا پھر وہ غازی غصے سے ڈراتے ہوئے اتنی زور سے چیخا کہ وہاں میٹنگ روم میں بیٹھے سب لوگ دم بخود رہ گئے۔ کول جوائن غازی۔ سینئر آفیسر فاروق ملک نے غازی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ریلیکس کروں؟ وہ کمینہ میری بیوی کو اٹھا لے گیا ہے اور میں ریلیکس کروں؟ واہ کیا کہنے ہیں انکل آپ کے! غصے سے آؤٹ آف کنٹرول ہوتے وہ آپ کی بار بھی چیخ کر بولا۔ غازی ہم مانتے ہیں کہ وہ شاہنشاہ بچے کو لے گیا ہے پر اس وقت تمہیں اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا ہوگا بچے۔ فاروق ملک اسے سمجھاتے ہوئے تو وہ بھی سر ہلاتے کرسی پر گرنے کے انداز سے بیٹھ گیا۔ اس کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی کہ شاہنشاہ کس حال میں ہوگی۔ غازی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر گزرے، پائشہ کو زندہ زمین میں گاڑ دے اور شاہنشاہ کو اپنے پاس اپنے سامنے لے آئے۔ اور پھر فاروق ملک نے انہیں آگے کے بارے میں سمجھایا۔ وہ پچھلے 3 گھنٹوں سے اسے ہی اپنے گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آنسو قطع در قطع اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ روتے روتے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے لگی، یا اللہ میری عزت کی حفاظت عطا فرما دے مولا، میں تیری بہت گنہگار بندی ہوں، بے شک تو اپنے بندوں کی سنتا ہے، میری بھی مدد فرما دے مولا۔ روتے ہوئے اسے سب یاد آنے لگا کہ کیسے عائشہ بیگم اسے نماز میں ڈنڈی مارنے پر ڈانٹتی تھیں۔ دن میں کوئی کوئی نماز پڑھ لیتی تھی اور اب اسے وہ سب بھی یاد کرتے اور شدت سے رونا آ رہا تھا۔ غازی نے کتنا سمجھایا تھا کہ شاہنشاہ باہر جاتے ہو تو چادر اوڑھ لیا کرو، پر وہ تو بس کبھی کبھار دوپٹے کا حجاب کر لیتی
تھی یا کبھی قسمت سے چادر لے لیتی تھی۔ آج اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا کہ غازی کے ساتھ نکلتے وقت چادر ہی لے لیتی، پھر بھی غازی نے اسے ڈانٹا تک نہیں تھا۔